الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. محترم جناب مولانا عبدالعزیز حنیف صاحب، سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد، جناب سید عتیق الرحمان شاہ صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث راولپنڈی، علماء کرام، عزیزوں اور بزرگوں، آج کا یہ اجتماع دعوت اہل حدیث کے عنوان سے ہمارے احباب نے، ان دوستوں نے منعقد کیا ہے۔ دعوت انبیاء کرام کا کام ہے۔ دعوت کے لیے یعنی اللہ کی طرف، اس کے دین کی طرف، اس کے احکام کی طرف بلانے کے لیے دعوت بلانے کو کرے، اللہ کی طرف اور اس کے دین کی طرف بات ایک ہی ہے۔ بلانے کے لیے لوگوں کو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے، بھیجے جاتے رہے۔ سید الانبیاء، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے اس سنہری سلسلے کی، سنہری زنجیر کی آخری کڑی، اور آپ کی تشریف آوری کا مقصد بھی دعوت اللہ تھا، اللہ کی طرف بلانا تھا۔ قرآن کریم فرقان حمید نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا ہے، یہ کہا ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو یہ اعلان کرنے کا اور کہنے کا حکم دیا ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ۔ اے رسول، اے نبی، اے پیغمبر، آپ فرما دیں، کہہ دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ میرا طریقہ یہ سبیل، طریقہ، راستہ، میری زندگی کا مقصد یہ ہے، میرا مشن یہ ہے کہ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے، یہ میرے آنے کا، نبی بنائے جانے کا مقصد ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور کیسے بلاتا ہوں؟ علی بصیرہ، روشنی میں، دلائل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اندھیرے میں نہیں، بغیر دلائل کے نہیں، بغیر شواہد کے نہیں، شواہد، دلائل، بصیرت کی بنیاد پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔
ومن اتبعنی، میں بھی روشنی اور بصیرت پر ہوں، میرے متبع امتی ماننے والے، میرے پیچھے لگنے چلنے والے، وہ بھی ایک بصیرت والے، دلائل والے، شواہد والے دین پر ہیں، طریقے پر ہیں۔ اور دوسرا معنی، دوسری اس کی تفسیر کہ میں بھی اللہ کی طرف بلانے والا ہوں اور میرے سچے متبع امتی پیروکار وہ بھی اللہ کی طرف دعوت دینے والے، اللہ کی طرف بلانے والے ہوں گے اور ہونے چاہیے۔ دعوت انبیاء کا اصل مقصد اور مشن ہے۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، اب یہ دعوت اللہ کی طرف بلانے کا کام یہ امت دے دے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے رسول نے تمہیں اے امتیوں، اے لوگوں، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں، اللہ کے رسول نے تمہیں بتا دیا کہ حقائق یہ ہیں، موت کے آنے والی زندگی کے بعد کے حقائق یہ ہیں، اللہ ہے، اس کے فرشتے ہیں، کتابیں اتاری گئی ہیں، تقدیر ہے، قیامت آنے والی ہے، موت کے بعد زندگی ہے، جنت دوزخ ہیں، یہ ساری باتیں تمہیں بتائی گئی، حساب کتاب ہوگا، یہ سب تم کو بتایا گیا۔ اب یہ باتیں تم نے سب لوگوں کو بتانی ہے، اور یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے خطبے میں فرمائی تھی۔ پہلے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے دعوت اللہ کا حق ادا کیا؟ حل بلغت، کیا میں نے پہنچایا تمہیں اللہ کا پیغام؟ لوگوں نے کہا اور انہوں نے کہنا پڑا اور انہوں نے مانا کہ قد بلغت وأديت ونصحت، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، آپ نے ہماری خیر خواہی کا حق ادا کیا ہے، آپ نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے۔ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جائے، جو ڈیوٹی، جو منصب، جو فرض میرے ذمہ لگایا گیا تھا، یہ سب مان رہے ہیں کہ میں نے ادا کیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود ہیں وہ میری باتوں کو ان تک پہنچائیں جو یہاں نہیں ہیں اور جو نہیں سن رہے ہیں۔ اور رسولوں کی طرح اور سید الرسول کی طرح اور صحابہ سید الرسول کی طرح اور رسولوں کی طرح اللہ صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، محدثین کو، علماء کو، اسلاف کو، فقہاء کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان پر رحمتیں نازل فرمائے، ان کی قبروں پر، اور ان کو بہترین درجات سے نوازے کہ انہوں نے پھر یہ سلسلہ دعوت کا، پیغام کے پہنچانے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اگلی نسل، پھر اس سے اگلی نسل، پھر اس سے اگلی نسل تک پہنچایا، حتیٰ کہ یہ ہم تک پہنچا۔ اور اب ہمارا فریضہ ہے سب مسلمانوں کا، علماء کا، غیر علماء کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، حکام کا، محکوموں کا، کہ وہ اپنی بساط، اپنی توفیق، اپنے علم کے مطابق، اپنی معلومات کے مطابق فریضہ دعوت ادا کریں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ یہ فریضہ عائد ہوتا ہے اہل حدیث پر۔ کیوں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس حوالے سے سارے انبیاء کے اصل وارث اہل حدیث ہے۔ اس لیے نہیں کہ میں اور آپ اہل حدیث ہیں، اس لیے میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں، اس لیے یہ کہتا ہوں کہ اہل حدیث، مسلک اہل حدیث اسلام کا دوسرا نام ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، اسی سکے کا ایک رخ اسلام ہے، اسی سکے کا دوسرا رخ اہل حدیث ہے۔ جس تصویر کا ایک پہلو اسلام ہے، اسی تصویر کا دوسرا رخ اور دوسرا پہلو دعوت اہل حدیث اور مسلک اہل حدیث ہے۔ اسلام کی دعوت اور اہل حدیث کی
دعوت میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں ہے. ایک اس حوالے سے میں کہتا ہوں. اور دوسرا چلیں اس کی تھوڑی سی اور بات ہو جائے اس کے اوپر دوسری طرف جاتے ہیں. کیوں فرق نہیں ہے؟ اس لیے کہ اہل حدیث وہی بات کرتا ہے اور کرے گا اور اسے کرنی چاہیے وہی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کی بنیاد پر کی ہے یا کی ہے، بات کی ہے یا عمل کیا ہے، فرمایا ہے، کہا ہے یا کیا ہے، عمل کیا ہے کسی بات پر، جس بات پر انہی کی طرف دعوت دیتا ہے. وہی عقیدہ، وہی عقائد، وہی ایمان کی شاخیں، جزیات جو آپ نے صحابہ کو سکھائے، جن کا میں نے تھوڑا سا ذکر کیا. توحید ہے، اللہ پر ایمان ہے، رسالت پر، رسولوں پر ایمان ہے، ختم نبوت پر ایمان ہے، قیامت پر ہے، فرشتوں، کتابوں، جزا، سزا، حساب کتاب، جنت دوزخ، جو حقائق رسولوں نے اور آخر میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان پر انہی کی طرف اہل حدیث بلاتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں. اس میں کوئی آمیزش، کوئی مکسچر، کوئی کمی، کوئی بیشی کہ اس سے بھی مانگ لو، اس سے بھی مانگ لو، اس سے بھی لے لو، اس سے بھی لے لو. عبادت اللہ کی بھی کرو اور صلحاء، اولیاء، انبیاء سے بھی، ان کے سامنے بھی اسی طرح، ان کی قبروں کا بھی اسی طرح طواف کرو یا سجدہ ریزی کرو، یا ان سے بھی اسی طرح مانگو جس طرح اللہ سے مانگو. اہل حدیث یہ نہیں کرتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس لیے کہ یہ عقیدہ سب سے پہلا عقیدہ ہے، بنیادی، سب سے بنیادی. رسولوں نے باقی چیزوں کی جن کا میں نے ذکر کیا، قیامت، کتابیں وغیرہ وغیرہ، ان کا ذکر، ان کی طرف بھی بلایا، ان کی طرف دعوت دی، لیکن سب سے پہلے توحید کی طرف بلایا. وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. سب سے پہلی دعوت رسولوں کی. آپ تفصیل بھی دیکھیں قرآن کریم میں، اولو العزم رسول، بڑے بڑے برگزیدہ نام پر جو رسولوں میں ہیں، ان کا نام لے کے ہر ایک کی الگ دعوت کا ذکر کیا ہے. سورہ ہود میں مثلا مسلم انبیاء کی جو اسی طرح بات دوسری صورتوں تو انہوں نے آتے ہی پہلی بات ہر رسول کے ساتھ یہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. باقی باتیں بعد میں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. تو اہل حدیث کی دعوت عقائد کے حوالے سے وہی ہے جو رسولوں کی، جو سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور عمل کے حوالے سے، شریعت کی تفصیل کے حوالے سے نہ کوئی ایک بات چھوٹی سے چھوٹی اہل حدیث اس احکام کی تفصیل یا شریعت کی تفصیل میں شامل کرتے ہیں، داخل کرتے ہیں، جس کا وجود کتاب و سنت سے نہیں ملتا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نہیں کی. نہ ایک بات اس میں داخل کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں کسی بات کا، نہ کسی بات کی کمی کرتے ہیں. یہ دعوت اہل حدیث ہے، جو اصل میں دعوت اسلام ہے، دعوت اللہ ہے، دعوت الى دین اللہ ہے، اللہ کے دین کی طرف دعوت ہے، اللہ کی طرف دعوت ہے، اسلام کی طرف دعوت ہے. اپنی بات اس میں کوئی نہیں ہے، اپنی رائے اس میں کوئی نہیں ہے. ہم کون ہوتے ہیں اہل حدیث یا کوئی اور اپنی رائے کو دین میں شامل کرنے والے؟ یہاں تو رسولوں کو بھی اجازت نہیں ہے. رسول بھی اپنی مرضی سے کوئی چیز دین میں داخل نہیں کر سکتے جب تک وہی خود ہی وہی کھلے الفاظ میں یا اشارتاً کنایتاً ان کے دل میں نہ ڈالا جائے اللہ کی طرف سے کہ یہ کہو، یہ کرو، اس طرح دین کی وضاحت کرو، اس طرح دین کو پیش کرو. یا کھلے الفاظ میں کہا جائے گا وہی جلی، اور یا
اشارہ کیا جائے گا، دل میں ڈالا جائے گا، القاء کیا جائے گا، الہام کیا جائے گا، وہی خفی، اس کے سوا وہ بات نہیں کرتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے، ان کا کہا ہوا اصل میں اللہ کا کہا ہوا ہے، جو اللہ کہتا ہے وہی آگے سے آگے بڑھا۔ گفتائے اللہ بوت گرچہ از بلقوم عبداللہ بوت، بات بظاہر اللہ کے بندے اور رسول کے منہ سے نکل رہی ہے، اصل میں وہ بات اللہ کی بات ہے۔ اللہ کی ذات اور رسول کی ذات میں فرق کے لیے کوئی محاورہ موجود نہیں۔ یہ ہمارے محاورے جو ہے نا زمین و آسمان جتنا فرق ہے، یہ یہاں کام نہیں دیتے۔ اللہ کی ذات اور رسول کی ذات میں فرق کے لیے کسی بھی زبان میں، دنیا کی کسی بھی زبان میں کوئی محاورہ موجود نہیں۔ اتنا فرق ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بیان کرنا تو بات کی بات ہے۔ کوئی کمپیوٹر، سپر کمپیوٹر بھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کی ذات عالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا کسی رسول کی، ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس لیے ان کی میں بات کرتا ہوں کہ ان کی اللہ کی ذات عالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگزیدہ اور چنی ہوئی شخصیت میں اتنا فرق ہے کہ جس کا بیان دور کی بات ہے، اس کا تصور اور اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن بات دونوں کی ایک ہے، ذات مختلف ہے، بہت فرق ہے، لیکن بات دونوں کی ایک ہے۔ جو رسول کی بات ہے وہ اللہ کی بات ہے، اسی لیے آپ کو یہ اعزاز دیا گیا، قرآن نے دیا کہ اطاعت اگر رسول کی کرو گے تو وہ اللہ کی اطاعت ہوگی، رسول کی صرف رسول کی، رسول کی نہیں، صرف رسول کی نہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں، کسی امام کو، کسی فقیہ کو، کسی محدث کو، کسی مولوی کو، کسی عالم کو، کہ اس کی بات اللہ کی بات ہو، ہر بات اللہ کی بات ہو، اور اس کی بات ماننے کو، اس کی ہر بات اللہ کی بات ہو اور اس کی بات ماننے کو اللہ کی بات ماننے کے مترادف اور برابر کہا جائے۔ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز اور یہ حیثیت حاصل ہے۔ اسی لیے ایک صحابی کے بیٹے صحابی کا واقعہ آتا ہے، ایک صحابی کے بیٹے، ایک صحابی کے صحابی بیٹے عبداللہ بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ایک صحابی کے بیٹے عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ آتا ہے۔ یہ دوسرے عبداللہ بن عمر کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے تھے وہ لکھتے تھے، تو بعض دوستوں نے منع کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ اور پیارے نبی ہیں، لیکن بشر ہیں، انسان ہیں۔ اور یہاں یہ پتہ چلا کہ صحابہ نبی کو انسان یا بشر سمجھنے، بشر قرار دینے کا جو عقیدہ ہے، اس کو اس کی نبی کی توہین نہیں سمجھتے تھے کہ اس سے تو نبی کی توہین ہو جائے گی، کہ وہ بشر کو انسان ہے۔ جب ہم کہتے ہیں بشر تو اپنی طرف شاید دھیان جاتا ہے، انسان تھے، بشر تھے، اللہ کہتا ہے، اللہ نے قرآن میں بھی کہا، صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، لیکن یہ نہیں کہ ہماری طرح ناقص اور گناہگار بشر، جو کہا گیا عربی میں کسی نے کہا کہ الیاقوت حجر ولکن لیس بالحجر، محمد بشر ولکن لیس بالبشر، لیس کالبشر، الیاقوت حجر ولکن لیس کالحجر۔ یاقوت بھی ایک پتھر ہے، لیکن یہ گلی میں یا پہاڑوں کے دامن میں پڑے ہوئے پتھروں کی طرح نہیں ہے، اس کی حیثیت کچھ اور ہے۔ پتھر ہے لیکن پتھر بڑا قیمتی ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا دلکش ہے، بڑی حیثیت کا مالک ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن عام بشر نہیں ہے، سب سے بزرگ و برتر، سب سے کامل، سب سے اکمل، سب سے اعلیٰ اخلاق میں، آداب میں، معاملات میں، عبادت میں، عظمت
وقت میں ہر حوالے سے مکمل نمونہ، مکمل انسانیت کا مکمل نمونہ. تو یہی عقیدہ صحابہ کا تھا. تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ تم ہر بات لکھتے ہو، بشر ہونے کی حیثیت میں کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی ہوتے ہیں، اور یہ بات صحیح ہے. کبھی آپ بہت خوش ہوتے ہیں، یہ بات بھی صحیح ہے. کبھی آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے، کبھی خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، کبھی کسی پریشر میں بھی ہوتے ہیں. 100 طرح کے پریشر انسان پر، ان پر تو بہت سے، جنگوں کے، مخالفتوں کے، عداوتوں کے، تار و تشریح کے، دشنام کے. تو اس لیے ہر بات نہ لکھا کریں. اس نے کہا تمہارے کہنے سے تو میں اٹھتا نہیں، میں اللہ کے رسول سے پوچھوں گا وہ کیا فرمایا. وہ آپ سے پوچھا. اس طرح میرے دوستوں نے کہا میں کیا کروں، لکھوں یا نہ لکھوں. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اکتب یا عبداللہ، اکتب، لکھتے رہو. اور پھر اپنی زبان مبارک اور دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ واللہ لا یخرج منہ الا الحق، یہاں سے جو بات نکلتی ہے وہ سچی ہوتی ہے. یہاں سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی بات ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہمارے مشہور ائمہ ہیں فقہ کے، جن کی تقلید کی جاتی ہے اور قرآن و حدیث واضح طور پر سامنے آئے تو پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے امام کے پیچھے چلیں گے، ان کی بات مانیں گے، وہ زیادہ سمجھ لیتے قرآن و حدیث کو. وہ خود کیا کہتے ہیں؟ میں سب اماموں کی قول یہاں نقل نہیں کر رہا، لیکن جو بات میں کر رہا ہوں اس کے حوالے سے حضرت امام مالک جو 4 مشہور ائمہ فقہ میں سے ہیں، مالکی فقہ جن کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اور افریقہ میں، مصر میں اور کئی ممالک میں ان کی فقہ کے پیروکار آج بھی موجود ہیں. وہ اعزاز رکھتے تھے مسجد نبوی میں درس حدیث دینے کا. وہاں بیٹھ کے شاگردوں کو حدیث پاک، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہوئے روضہ مطہرہ کے قریب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب بیٹھ کے وہ بسا اوقات بہت دفعہ درس کے دوران یہ فکرہ ان سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ شاگردوں کو سمجھانے کے لیے بار بار یہ بات کرتے تھے کہ ما من احد الا ومقبول من کلامه الا وماخوذ من کلامه ومردود علیہ الا صاحب هذا القبر. کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے دنیا روئے زمین پر، کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ اس کی ساری باتیں سچی ہوں، صحیح ہوں، درست ہوں، قابل قبول ہوں. ان میں سے کچھ بہت سی صحیح ہوں گی، کچھ غلط بھی ہو سکتی ہے، دانستہ نادانستہ ان میں غلطی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہمارے آقا جو اس قبر میں ہیں، ان کی ہر بات قابل قبول ہے، ان کی ہر بات صحیح ہے، ان کی ہر بات مستند ہے میرا فرمایا ہوا ہے. ان کی ہر بات مستند ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی بات کرتے ہیں، اپنی بات ہی نہیں کرتے. تو اہل حدیث کو اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کی دعوت اسلام کی دعوت ہے، اس کی دعوت نبی کی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی دعوت اس دین کی، اصل دین کی دعوت ہے جسے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور جو صحابہ کو آپ نے سکھایا عقائد اور تفصیل شریعت کے لحاظ سے، وہ سب آج بھی محفوظ ہے، اور اسی کی دعوت اہل حدیث دیتے ہیں. وہ ایک جگہ میں وہ کئی جگہ میں نے کیا ہے، یہ یاد آ جاتی ہے اس مقام پہ اپنی جماعت کے مقبول عام خطیب ذیشان کی بات، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی شہادت کو، ان کی خدمات کو قبول فرمائے. مولانا حبیب الرحمان جزدانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے مخصوص انداز میں اسی طرح دعوت اہل حدیث پیش کرتے ہوئے کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ لوگوں جو صحابی دا عقیدہ وہی وابی دا عقیدہ.
عقیدہ بھی اور عمل. وہابی اس کو کہا جاتا ہے اہل حدیث. وہ وہی عقیدہ اور وہی عمل پیش کرتا ہے جو صحابہ کو سکھایا گیا اور جو صحابہ نے آگے اگلی نسلوں تک منتقل رضی اللہ تعالیٰ. بڑے اعزاز کی بات ہے دعوت اہل حدیث کی بات کرنا. اصل بات ہی یہ ہے. لیکن اس معاملے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے, وہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے. اس کو بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہیے کہ دعوت یہی سچی ہے, دعوت یہی سچی ہے, دعوت یہی اصلی ہے. دعوت ہے ہی یہ. اسے دعوت اسلام کہیں, دعوت دین کہیں, دعوت اہل حدیث کہیں, دعوت اللہ کہیں. دعوت ہے ہی یہ, ہے ہی یہی. اس کے علاوہ دعوت ہے ہی کوئی نہیں صحیح. لیکن کیا دعوت دینا اور دعوت سننا اور لینا, دعوت لینا اور سننا, کیا یہ کافی ہے؟ دعوت تو ہے کہ ان عقائد کو اپناؤ اور عقائد کے ساتھ اس عمل کو بھی جو صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا, اس تفصیل شریعت کو بھی, ان احکام کو بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لیے اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے اور امت نے صحابہ سے لیے, ان اعمال کو بھی اپنا. دوسرے لفظوں میں عملی طور پر مسلمان بنو اور اہل حدیث بنو. عملاً صرف دعوت تک محدود نہ رہو. میں ہوں یا آپ ہیں, علماء ہیں یا عوام ہیں, بلکہ دعوت دینے اور دعوت دینے یا سننے کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, عمل کی مسئولیت بڑھ جاتی ہے. جس کو نہیں معلوم کہ دعوت اسلام یا دعوت اہل حدیث کیا ہے, اس کا تو ادھر ہے, وہ تو شاید بچ جائے گا, شاید بچ ہی جائے گا. مجھے تو پتہ ہی نہیں. حالانکہ بعض باتیں فطرت کے اندر ڈالی گئی ہیں, اس کی شاید اس سے پوچھو, لیکن بڑی حد تک, ایک حد تک چلو کہہ دیں, ایک حد تک وہ بچ جائے گا. لیکن جس تک دعوت پہنچی, جس نے دعوت کو جانا, جس نے دعوت کو پہچانا, جو دعوت دیتا بھی ہے, جو دعوت دیتا اور سنتا بھی ہے, بڑے شوق سے جلسے اٹینڈ کرتا ہے, بڑے شوق سے جلسوں میں تقریریں کرتا ہے, وہ اگر دعوت تک محدود رہے اور اس دعوت پر عمل نہ کرے تو وہ زیادہ پھنسے گا. مسئولیت اس کی بڑھے گی, پوچھا جائے گا. اللہ اس پوچھ گچھ سے بچائے, ہم میں سے ہارے. یہ بڑی سخت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. جو بات کہتے ہو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کوشش تو کرو عمل کی, کوشش ہی نہیں کرتے. الا ماشاءاللہ. دعوت دے دی, ذمہ داری ختم. دعوت سن لی, جلسہ اٹینڈ کر لیا, بات ختم. بات تو بڑھ جاتی ہے. کیا ہے لازمی اور ضروری پرچہ قیامت کے امتحان کا؟ علماء جانتے ہیں, علماء بتاتے بھی رہتے ہیں. یہ 5 باتیں ایسی ہیں جو انسان کو قدم ہٹانے کی میدان قیامت سے اجازت نہیں ہوگی. کسی کو اللہ تعالیٰ آسان حساب عطا فرما دے, حساب کے بغیر اس کی جان چھوٹ جائے, وہ اس کی مرضی ہے, اس کی رحمت ہے. لیکن عام قانون بتایا, استثناء اس میں ہوں گے, بہت ہوں گے. عام قانون بتایا کہ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. قدم ہٹانے کی, ہلنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ ہو. اور ان 5 سوالوں میں ایک یہ ہے کہ ماذا عمل فیما علم, ماذا عمل فیما علم. جو جان لیا تھا, جو پتہ چل گیا تھا کہ یہ دین ہے, یہ دین کا حصہ ہے, عقیدہ ہے یا عمل, پتہ چل گیا تھا تمہیں بحیثیت مولوی کے, عالم کے, داعی کے, دعوت دینے والے کے, یا بحیثیت دعوت سننے والے کے, تمہیں پتہ چل گیا تھا یہ دین ہے, اس کو عمل کہاں تک کیا؟ بتاؤ, عمل کہاں تک؟ عمل. اور پھر مقابلہ ہو تو اس میدان میں ہو, عمل کے میدان میں.
اچھے سے اچھے، بہتر سے بہتر عمل کے میدان مقابلہ۔ وہ بات میں وہ کرنا چاہتا تھا، اس کی تفصیل میں جانا چاہتا تھا، بلکہ انہوں نے کہا جی دعوت دینا ہے اس موضوع پر، میں نے کہا چلو تھوڑی سی بات اس کی۔ تو آیت کریمہ جو میں نے پڑھی تھی اس کی طرف کچھ تھوڑا سا لوٹتا ہوں۔ یہ ہے سورہ حدید کی آیت 27ویں پارے کے آخر سے تقریباً اس کا تعلق ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، سبقت کرو، آگے بڑھو، دوڑ لگاؤ اللہ کی جنت اور مغفرت حاصل کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے کی آیت آپ دیکھیں، میں نے نشاندہی اسی لیے کی ہے کہ آپ دیکھیں اسے، صرف سننے تک نہ رہیں۔ 27ویں پارے کے آخر میں سورہ حدید ہے، آخری سورت اس کی، اور اس کا یہ تیسرا رکوع ہے، آخری سے پہلا۔ وہ شروع ہوتا ہے دنیا کی زندگی کی نقشہ کشی سے، اس کی عکاسی سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لہو و لعب، ایک کھیل تماشا ہے۔ لوگوں نے جس کو بہت بڑی حقیقت جان لیا اور واحد حقیقت سمجھ لیا، وہ تو کھیل تماشا۔ کھیل تماشا کیا؟ کھیلتے ہیں بچے، گھرمندے بیچ کے بناتے ہیں، یا کوئی چور بنتا ہے، کوئی سپاہی بنتا ہے، کوئی بادشاہ بنتا ہے، کوئی رعایا بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے، لیکن وہ کھیل کی حد تک ہوتا ہے۔ ختم، کھیل ختم تو ساری بات ہے، کھیل ختم، پیسہ حل۔ پھر نہ بادشاہ نہیں رہتا، چور نہیں رہتا، سپاہی نہیں رہتا، حاکم نہیں رہتا، محکوم نہیں رہتا۔ ڈرامے ہوتے ہیں،